السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا ضابطہ ہے. ذالک الدین القیم. یہ مہینے، ان کی تعداد، ان کی گنتی جو رب ذوالجلال نے مقرر کر دی ہے، اسی طرح ہے. اور یوم خلق السماوات والارض،
اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پہلے دن سے ہی جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تو رب ذوالجلال نے گنتی کے لیے، معاملات کے لیے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، اور آج ہر مذہب میں چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ہر مذہب کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر ملک کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ انگریزی مہینے دیکھ لو تو تعداد 12، قمری مہینے دیکھ لیں تو تعداد 12، بکرمی مہینوں کی تعداد کو دیکھ لیں تو تعداد 12، آریائی مذاہب کے اندر بھی تعداد 12، بدھ مت کے اندر بھی تعداد 12، چائنا میں بھی، جاپان میں بھی کوئی مذہب نہ اس کی تعداد 11 کر سکا، نہ اس کی تعداد 13 کر سکا۔ کوئی سائنس، کوئی فلسفہ، کوئی دانشور، کوئی سکالر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، نہ مہینوں کی تعداد بدل سکا اور نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ یہ وہ مہینے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ، اسلام کی حقانیت، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی صداقت ہے۔ کہ نمرود کے دور میں بھی مہینوں کی تعداد 12 تھی، فرعون کے مہینوں میں بھی مہینوں کی تعداد 12 تھی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے، احترام والے۔ ان 4 مہینوں میں خون بہانا منع کر دیا گیا، قتال منع کر دیا گیا، جدال منع کر دیا گیا۔ وہ 4 مہینے منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں؟ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مہینے یک کے بعد دیگرے مسلسل آنے والے، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ ان سے الگ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے اور احترام والے قرار دے دیے گئے، جن میں سے یہ دوسرا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، مناسک حج ادا کرنے کا مہینہ، مسلمانوں کی اجتماعیت کا مہینہ، مسلمانوں کی عالمگیریت کا مہینہ، یہ اس کے آخری ایام جا رہے ہیں۔
اور کچھ ہی دنوں کے بعد حرمت والا ایسا مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ جس کا نام ہی حرمت والا ہے، محرم الحرام، جس کا نام ہی حرمت والا، جس کا نام ہی احترام والا، اور ایسا مہینہ کہ جو باقی مہینوں کی طرح یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ، اور ایسا مہینہ کہ صرف اس میں ہی نہیں، باقی حرمت والے مہینوں میں بھی، اور صرف باقی حرمت والے مہینوں میں نہیں، اسلام نے عمومی طور پر عام مہینوں میں بھی، عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی سلامتی کا سبق دیا ہے، احترام کا سبق دیا ہے، بھائی چارے کا سبق دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرام ہے، اسی طرح محترم ہے، قابل احترام ہے، جس طرح فرمایا آج کا دن قابل احترام ہے۔ دوسرے مسلمان کی عزت اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ جگہ قابل احترام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی مسلمان کے خون کی قدر کی، مسلمان کی عزت کی قدر کی، مسلمان کے مال کی قدر کی، کہ مسلمان کا مال اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح فرمایا کہ آج یہ خطبہ حجۃ الوداع کا دن قابل احترام ہے۔ اور دوسرے مسلمان پر مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور عزت بھی حرام ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے مال کا خیال کرتا ہے، اس کی جان کا خیال کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال کرتا ہے، اور جو دوسرے کی مسلمان کی نہ عزت کا خیال کرے، نہ مال کا خیال کرے، نہ جان کا خیال کرے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور یہ حکم عام مہینوں کے لیے، عام دنوں کے لیے ہے۔ جب یہ حکم عام مہینوں کے لیے، عام دنوں کے لیے ہے، تو پھر مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان اس احترام کے مہینوں میں کتنی محترم ہوگی۔ اور المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بھائی چارے کے معاشرے میں تبدیل کیا، اخوت کے معاشرے میں تبدیل کیا، مساوات کے مقابلے میں اس کو تبدیل کیا، اور سارے وہ اسلام سے پہلے کے زمانہ جاہلیت کے جتنے رسوم تھے، جتنے رواج تھے، جتنی تقسیمیں تھیں، جتنے فرق تھے، ان سب کو ختم کر دیا، اور ہر مسلمان کو جو ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے، جو ہی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان پہ آتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی طور پر کر کے دکھایا کہ وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، جو باپ دادا اور پردادا سے ایک دوسرے کے قاتل
سمجھے جاتے تھے اور جن کی جنگیں دنوں اور مہینوں پر نہیں صدیوں پر محیط تھیں، جب وہ لوگ اللہ کے رسول کے دامن میں آ گئے، اسلام کے دائرے میں آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اپنے گلے میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق پہن لیا، تو ایسے ہو گئے جیسے ماں جائے بھائی ہوتی، بلکہ ماں جائے بھائیوں سے بڑھ کر ان کا آپس میں پیار ہوا۔ اور دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ جو اسلام نے مثالیں بنائی ہیں، جو اسلام نے دنیا کے سامنے مثالیں رکھی ہیں۔ ہجرت کا واقعہ دیکھ لیجیے، وہ میثاق مدینہ، وہ مواخات مدینہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ پہنچے تو وہاں کے مسلمانوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کے چہروں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو جانتے تک نہیں تھے، ان کے ناموں سے واقف نہیں تھے، ان کے حسب اور نسب کا پتہ نہیں تھا، ان کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی، ملاقات تو دور کی بات، ملاقات کا تصور بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہی وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، مواخات مدینہ قائم ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتے ہیں، تو پھر ان کی محبت دیکھنے والی تھی، ان کا پیار، ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ کیسا تھا کہ آدھا مال اپنے اس بھائی کو دے دیا جس سے اس سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں کی، جس کے حسب کو نہیں جانتا، نسب کو نہیں جانتا، جس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں، جس سے ملاقات کا تصور نہیں، اس کو آدھا مال دے دیا، آدھی جائیداد دے دی، آدھا گھر دے دیا، آدھے باغات دے دیے، آدھی فصلیں دے دی، آدھا کاروبار اس کے حوالے کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، محبت، بھائی چارہ، اخوت، وہ داستان رقم کی کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد بیوی تھی، اس نے اپنے بھائی سے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارتی ہے تم اس کے ساتھ شادی کر لے۔ ایسی مثال کون ہے جو پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مذہب نہیں، کوئی دنیا کا ایسا مسلک نہیں۔ آج سارے ازم موجود ہیں، سوشلزم ہے، فاشزم ہے، یہ ملحد، یہ سیکولر، یہ بے دین طبقے، اللہ کو نہ ماننے والے، رسول اللہ کو نہ ماننے والے، کوئی ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ ایسی سنہری مثالیں، ایسی سنہری داستانیں اسلام نے وقف کی ہے۔ اور کیا فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سلامتی کا مظہر ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو عمومی حکم دیا، اور پھر اس سے پہلے جو ہجرت کے اندر، ہجرت کے بعد مسلمانوں نے مثالیں قائم کی، بے شمار مثالیں، اثار کی مثالیں، بھائی چارے کی مثالیں، اخوت کی مثالیں، صرف اتنی نہیں، اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے کہ ایک مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کیا۔ اس جنگ کے اندر دیکھیے کہ جب ایک شخص پانی کا پیالہ تھامے ہوئے اپنے عزیز کی تلاش میں نکلا، اور اس کو جب اپنا
وہ بھائی ملا، وہ عزیز ملا، پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لایا، قریب سے ہی آواز آئی پانی، اس نے اپنا منہ پیچھے کر لیا، کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا کے آؤ پھر مجھے پانی پلانا۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز پانی کے لیے اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا کے آؤ۔ وہ جو صدیوں سے دشمن تھے، وہ جو صدیوں سے جنگیں لڑتے تھے، وہ جو صدیوں سے قتال کرتے تھے، جن کے آبا بھی دشمن تھے، جن کے باپ بھی دشمن تھے، جن کا فخر جنگ تھا، جن کی تاریخ جنگیں تھی، جن کے اشعار جنگوں میں تھے، جن کی کہانیاں جنگوں میں تھیں، وہ کہتا ہے پہلے اس میرے مسلمان بھائی کو پانی پلا کے آؤ پھر میں پیوں۔ وہ اس کے پاس گئے، جانے سے پہلے وہ پانی کا پیالہ نہیں شہادت کا جام پی چکے تھے، اور جب وہ واپس پلٹے دوسرے کے بعد پاس تو اس نے بھی پانی نہیں پیا، شہادت کا جام پی لیا۔ پہلے اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہادت کا جام پی چکے تھے، تینوں شہادت کا جام پی گئے، لیکن ایک دوسرے کے لیے پانی کے جام کو قربان کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، یہ ہے بھائی چارہ، اور یہی اسلام نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تفرقہ میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو، دشمنیوں میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور پھر اس نے تمہیں اپنی نعمت سے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اپنی دشمنیوں کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، اپنے تفرقے کی وجہ سے جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، لیکن اس مالک نے اپنی رحمت سے تم کو بچا لیا۔ یہ تفرقہ، اختلاف جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا، اور ایک ہونے کا سبق دیا گیا، ایک ہونے کا دین دیا گیا۔ اور اس وقت کہ جب مسلمان ایک تھے، مسلمان یکتا تھے، یکجا تھے، تو جو یہودی تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، ان کو مسلمانوں کا یہ اتفاق، مسلمانوں کا یہ اتحاد کسی صورت گوارا نہ تھا، نہ اس وقت گوارا تھا، نہ آج گوارا ہے۔ اسلام کے دشمن کل بھی مسلمانوں کے اتحاد کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن آج بھی مسلمانوں کے اتحاد کے دشمن ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے کل بھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی، اسلام کے دشمن آج بھی مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے کل بھی مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف سازشیں کی تھی، آج بھی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کل بھی ناکام ہوئے تھے، انشاءاللہ آج بھی ناکام ہوئے۔ مسلمانوں کا اتفاق ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے، مسلمان ایک دوسرے پہ جانیں نچھاور کر رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں، لیکن یہودی اپنی سازشوں سے باز نہیں آتے۔ مسلمانوں کو کأنہم بنیان مرصوص، جو ایک چونا بھر کے بنائی گئی دیوار کی طرح متحد تھے، مضبوط تھے، ایک تھے، یکجا تھے، ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے جو آبائی تعصبات تھے، جو ان کے پرانے جہالت
خلافت کی دشمنیاں تھی ان کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی اسنا میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں تلواریں نکلتی ہیں. قریب تھا کہ وہ نکلی ہوئی تلواریں چل جاتی اور مسلمان ہی مسلمانوں کی گردن کاٹ دیتے. کائنات کے امام، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ اٹھے، بھاگے ہوئے وہاں تشریف لے گئے. آپ کی کملی مبارک یا ایھا المزمل والی کملی کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، وہ گھسٹتے ہوئے پاؤں میں گر گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں اٹھایا. اتنا بھی وقت ضائع نہیں کیا، کم نہیں کیا، آگے بڑھے، تیزی سے جا کر ان نکلی ہوئی تلواروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری ہی زندگی، میری ہی موجودگی میں تمہارے اندر جہالت کی عصبیت لوٹ آئی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، اٹھی ہوئی تلواریں گر پڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہوئے، سینے جھک جاتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، سینے جھک جاتے ہیں، بازو جھک جاتے ہیں، اور ان کے درمیان پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی اختلاف اور جو تفرقہ، وہ ختم کر دیا گیا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مسلمان احترام کا نام ہے، مسلمان سلامتی کا نام ہے، مسلمان عزت کا نام ہے. یہ عام دنوں کی بات ہے. اور پھر یہ عام دنوں کی بات کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان کو غضب نہ پہنچے، دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. پھر ایسے میں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا، احترام والا، کہ جس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المحرم من الاشہر المحرمہ، کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ایسا حرمت والا مہینہ جو باقی حرمت والوں سے زیادہ حرمت والا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اس مہینے میں کیوں خطرات لاحق ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی انتظامیہ اجلاس شروع کر دیتی ہے، میٹ کے شروع کر دیتی ہے، امن کے لیے، بھائی چارے کے فروغ کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں. شیعہ اور سنی باقی مہینے بھی اکٹھے اس ملک کے اندر رہتے ہیں. شیعہ اور سنی اپنی عبادتیں ان کی پہلے باقی مہینوں کے اندر بھی موجود ہیں، ان کی عبادتیں بھی موجود ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں. لیکن پھر کیوں اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک خاص فضا بنائی جاتی ہے، ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے، اور پھر کیوں اس مہینے میں محرم کی بجائے مجرم بننے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اور اپنے آپ کو جو شخص مومن کہتا ہے، مومن کہلانے والا، مومن کہنے والا، اس محرم کے مہینے میں مجرم بنتا ہے. اس حرمت والے، احترام والے مہینے میں جہاں ایک دوسرے کا احترام بانٹنا چاہیے، عزتوں کو بانٹنا چاہیے اور ایک دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے، وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجرم بن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے بن جائیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کے دین کی بتائی ہوئی باتوں کو پس پش ڈالیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا انکار کریں. جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے لا تعلقی کریں گے تو پھر ہم مجرم بنیں،
اس وقت مجرم بنیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑیں گے، اس وقت مجرم بنیں گے جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پس پش ڈال دیں گے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے رہیں گے، کوئی محرم میں بھی اور غیر محرم میں بھی مجرم نہیں بن سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے مجرم بننا، لیکن عام مسلمانوں کے لیے عام مہینوں میں، عام دنوں میں یہ بھائی چارے کا، یہ محبت کا، یہ اخوت کا سبق بھی ہے، درس بھی ہے۔ پھر اس مہینے میں، اس حرمت والے، اس احترام والے میں ہم کیوں زیادتی کریں؟ اپنی زبانوں سے ان پاک باز ہستیوں کے خلاف اس مہینے کی آڑ میں، اس مہینے میں رونما ہونے والے حادثات اور واقعات کی آڑ میں ہم ان ہستیوں پہ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں کہ جن کا ان واقعات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جو ان حادثات سے جتنا ہی عرصہ قبل اپنے اللہ کے پاس جا چکے۔ یہ عام لوگوں کے لیے حکم تو اسلام کی وہ قابل احترام ہستیاں، اسلام کی محترم شخصیات کہ جن کی عزت، جن کا احترام اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا، اور جن کی عزتوں کا دفاع، جن کی عزتوں کا دفاع عرش والے رب نے کر کے دکھایا، وہ پاک باز نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ، وہ ایسی جماعت، وہ ایسا گروہ، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کی عزت و ناموس کا دفاع اللہ نے کیا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ اور آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا کسی مولوی کی سنت نہیں، کسی پیر کا طریقہ نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی امام کا کہا ہوا فرمان نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے سامنے قرآن پڑھا کہ ایمان لاؤ جس طرح یہ مومن ایمان لائے، جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے۔ کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ مکہ کے کافروں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کہا، رب ذوالجلال کو ان کے یہ الفاظ قبول نہیں ہوئے، برداشت نہیں ہوئے۔ مالک کائنات نے ان کے الفاظ کا جواب دیا، ان کی حرکتوں کا جواب دیا، ان کی اداؤں کا جواب دیا، اور کہا میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے، میرے نبی پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے وہ صحابہ کرام، ان کو بے وقوف کہنے والے، الا انہم ہم السفہاء، سن لو نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف۔ الا انہم ہم السفہاء، وہ بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف ہیں۔ اور وہ صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا بِهِ، کہ جن کے ایمان کو، جن کے اسلام کو، جن کی استقامت کو، جن کے استقلال کو، جن کی محبت کو، جن کے عقیدت کو اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دی۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر صدیق لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح عمر فاروق لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح عثمان غنی لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح علی المرتضیٰ لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح بلال حبشی لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح حضرت ارقم لائے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے 1,44,000 صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ ایمان کی مثال، وہ اسلام کی مثال، وہ محبتوں کی مثال، وہ اخوتوں کی مثال، وہ عقیدتوں کی مثال ایک ہی مثال ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال ہے۔ اور پھر یہ محرم کا مہینہ اتنا احترام والا مہینہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام المحرم، صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی روزے زیادہ فضیلت والے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے۔ یہ ایسا مہینہ کہ جس کے روزے اللہ کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور ایسا مہینہ کہ جس کو کیا کہا صیام شہر اللہ المحرم، کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے اس کے اندر رکھے گئے روزے ہیں۔ اور ایسے روزے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عاشوراء کو روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ مکہ والے بھی رکھتے تھے۔ یہاں آ کر آقا نے پوچھا یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس لیے یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس 10 محرم کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، فرعون کے ظلم و ستم کا اختتام ہوا تھا، اس کے شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ، ان سے زیادہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق، ان سے زیادہ ہماری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکرانے کے طور پر۔ لیکن میرے صحابہ یہود کی مخالفت کرنا، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا، ایک دن پہلے روزہ رکھنا یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنا۔ اور جس دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے ہیں، جس دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، آج اسی دن رسول اللہ کی مخالفت میں پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، آج اس دن شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، آج اس 10 محرم کو نظر و نیاز تقسیم ہوتی ہے، آج اس 10 محرم کو یہ چاول اور بریاتیاں تقسیم ہوتی ہیں، آج اس 10 محرم کو اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت میں پانی کی تقسیم ہے، شربتوں کی تقسیم ہے، دودھ کی تقسیم ہے۔ غور کیجئے اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے والا اپنے آپ کو کس طرح مسلمان کہلا سکتا ہے، اپنے اسلام کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس محرم کی پھر آمد پر کئی مسائل جنم لیتے ہیں کہ جس بی بی کی شادی ہو، پہلے تو اس محرم میں شادیاں کی نہیں جاتی کہ جی غم کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ ہے،
حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے محرم کے مہینوں میں شادیاں کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طور پر محرم کے مہینے میں شادی سے منع نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا ہی اندناک واقعہ ہے. لیکن یاد رکھیے شہادت حسین تاریخ اسلام کا حصہ ہے، دین اسلام کا حصہ نہیں. دین مکمل ہوا، دین اختتام پذیر ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے اپنا قرآن نازل کر کے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین مکمل ہو گیا. اللہ کے رسول کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی المناک، افسوسناک، غمناک واقعہ ہے. لیکن اس کو آڑ بنا کر شریعت کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس واقعہ کو آڑ بنا کر دین کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اس واقعہ کو آڑ بنا کر صحابہ کرام کا تبرہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس واقعہ کو آڑ بنا کر ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر کسی طور پر بھی تبرہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آج محرم کی ابتدا میں ہی یہ اجلاس، یہ میٹنگیں، یہ انتظامیہ کے لیے پریشانیاں، یہ ڈپٹی کمشنر کی دوڑیں، یہ ڈی پی او کی دوڑیں، یہ آئی جی کی دوڑیں، یہ کیا ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت کے لیے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک مسلک کے تحفظ کے لیے ہے. اور اگر یہ عبادت ہے تو پھر عبادت کو عبادت گاہوں تک محفوظ ہونا چاہیے. عبادت وہ ہوتی ہے جو عبادت گاہ کے اندر ہو، جو چوکوں میں ہو، جو چوراہوں میں ہو، جو گلیوں میں ہو، جو بازاروں میں ہو، جس سے جنازوں کے راستے رک جائیں، جس سے زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے راستے رک جائیں، جس سے ایمبولینسوں کے راستے بند ہو جائیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت کیا؟ عبادت کس کا نام ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہو؟ اگر یہ عبادت ہے تو پھر اس عبادت کو عبادت گاہوں تک محدود کیا جائے. جب یہ تمہاری عبادت گاہوں تک محفوظ ہوگی، محدود ہوگی، تو پھر یاد رکھیں ملک محفوظ ہوگا. تمہاری عبادت گاہوں تک تمہارا محدود ہونا، یہ پھر ملک محفوظ ہے، معاشرہ محفوظ ہے، لاہور محفوظ ہے، لاہور کے چوک اور چوراہے محفوظ ہیں. کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس ایک پروگرام کے لیے، چند لوگوں کے لیے، جس محلے کے اندر ان کی اکثریت بھی نہیں، اقلیت ہے، سارے محلے والوں کو تنگ کرنا، محلے والوں کے راستوں کو بند کر دینا، یہ کس طرح جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ یہ انتظامیہ کی دوریں، انتظامیہ کی میٹنگیں، انتظامیہ کے اجلاسات، ہم برملا طور پر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ہیں. حسین میرے بھی ہیں، حسین تیرے بھی ہیں. حسین کسی ایک کے نہیں، حسین پر کسی ایک کا حق نہیں ہو سکتا. حسین سب کے ہیں، حسین رب کے ہیں. اور ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں، ان کی مجالس کی آڑ میں، ان کے ذکر کی آڑ میں کسی طور پر بھی صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر، ائمہ اہل بیت پر تبرہ اور گالیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر آپ کے کسی علاقے کے اندر، کسی محلے میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں کوئی بدبخت اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، فوری طور پر پولیس کو اطلاع 15 پر دیجئے، متعلقہ تھانے کو اطلاع دیجئے. اگر اس کے باوجود بھی جو صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، بھونکنے والے کو پٹا پولیس اور
انتظامیہ حکومت نہیں ڈالتی، پھر ہمیں اطلاع دی جائے، ہم حکومت کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ صحابہ پر بھونکنے والے کتے کو پٹا ڈالا جائے۔ اگر پھر بھی پٹا نہیں ڈالا جاتا، انشاءاللہ صحابہ کے ماننے والے، امہات المؤمنین کے ماننے والے جب تک زندہ ہے، اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا، حکومت ایکشن نہیں رہے گی، پولیس فرض ادا نہیں کرے گی، پھر رب کبریا کی قسم ہم ان زبانوں کو گدی سے کھینچ کے پاؤں تلے رود ڈالیں۔ مت ہمارے امن کو کمزوری سمجھا جائے، امن کے لیے تعاون کو ہماری کمزوری مت سمجھا جائے، ان کو لگام ڈالی جائے۔ کسی صورت اور جو تبرہ کرنے والا شخص ہے، نہ صرف اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے، نہ صرف اس کو گرفتار کرنا چاہیے، بلکہ وہ انتظامیہ، وہ لوگ جو اس کو بلا رہے ہیں، جو اس کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، خرچہ بھی دے رہے ہیں، کرایہ بھی دے رہے ہیں، ساتھ ان پر بھی مقدمہ درج کر کے ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ ملک کے لیے، امن کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے ہم اداروں کے ساتھ ہیں، انتظامیہ کے ساتھ ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔